لیکن جب ہم اپنے خالق سے پوچھتے ہیں اے خداوند قدوس، اے ہمارے خالق، یہ جو سائنس ہے یہ ہمیں سوشل اینیمل کہہ رہی ہے، سماجی حیوان گردانتی ہے، باری تعالیٰ تو ہمیں کیا کہتا ہے؟ ذرا تو بھی تو بتا، ہم تیری مخلوق ہیں، تو خالق اور مخلوق کا رشتہ سمجھنا ہے تو خالق سے سمجھ۔ وہاں سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے تجھے حیوان پیدا نہیں کیا، تو نے مجھے حیوانوں کی طرح بے عقل بے شعور پیدا نہیں کر دیا، بلکہ فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے بندے روئے زمین پر تجھے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا کر دیتا ہے۔ پھر خالق تک رسائی کیسے ہو؟ روس کہتا ہے کہ ہم نے خلا چھوڑے ہیں، خلا جو خلائی جہاز ہوتے ہیں وہ خلا میں چھوڑے ہیں، انہوں نے بڑی کافی اونچی جا کر پرواز کی ہے، چاند پر پہنچ چکے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں پر کوئی خدا نہیں ہے۔ یہی حال امریکہ کا ہے، ایک طرف سائنس اس مخلوق کو سوشل اینیمل کہہ رہی ہے، دوسری طرف روس اور امریکہ کہتے ہیں کہ خدا کا نعوذ باللہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، خدا کوئی ہستی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ روئے زمین ایک دھماکے سے وجود میں آ گئی، اس کو پیدا کرنے والا کوئی خالق نہیں ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خلا میں ہوائی جہاز چھوڑے ہیں، انہوں نے جا کر دیکھا ہے وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی خالق نام کی چیز نہیں ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اے امریکہ اور روس والو، یہ تمہاری جو تھیوری ہے یہ سراسر غلط ہے، جو تم کہتے ہو کہ خالق نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں، صرف ہم نہیں ہمارا محبوب نبی کہتا ہے، نبی آخر الزمان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور کس انداز میں دیکھا ہے؟ فرمایا کہ رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت، کہ میں نے خدا کو بڑی احسن صورت میں دیکھا ہے، میں نے خدا کو بڑی احسن صورت میں دیکھا ہے۔ تو وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ میں نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب محبوب یہ تجھ سے سوال کرے میرے بارے میں، انہیں کہہ دینا کہ میں ان کے بڑا قریب ہوں، مجھے اپنے سے دور نہ سمجھیں، میں قربتوں کی انتہا پر ہوں۔ کتنا قریب ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا کتنا قریب ہے۔ مفتی احمد یاد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی کے اندر پہلی جلد میں رقم کرتے ہیں کہ وہ خالق اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دو بھائی ہیں، ایک گناہگار ہے، ایک سیاہکار ہے، ایک نیکوکار ہے اور دوسرا بدکار ہے۔ ساری زندگی وہ نیکیاں کرتا رہا، دوسرا بھائی ساری زندگی گناہ پہ گناہ کرتا رہا۔ تو جب وہ گناہگار دنیا سے جا رہا تھا نا، تو اس کا نیکوکار بھائی کہتا ہے میرے بھائی ساری زندگی گناہ پہ تو نے گزار دی، کوئی رات ایسی نہیں آئی تیری زندگی میں تو نے اس رات میں اپنے خالق کو یاد کیا ہو، اپنے پالنہار خداوند قدوس کو یاد کیا ہو۔ میرے بھائی ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، ساری زندگی کے تیرے دن گناہوں میں گزر گئے، شب و روز گناہوں کی دلدل میں تو دھنسا رہا۔ اے میرے بھائی آج تو خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے، آج تو خالق کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اے میرے بھائی بتا تو صحیح وہاں پر جا کر کیا جواب دے گا؟ اپنے خالق کو کیا منہ دکھائے گا جب اس کے روبرو پیش ہوگا؟ اس نے پوچھ لیا کہ میں نے نماز فرض کی تھی، تو نے دن کے اندر کتنی بار اپنی جبین میرے حضور جھکائی؟ میں نے زکوٰۃ فرض کی تھی غریبوں کے اوپر تاکہ غریبوں پر احسان ہو سکے، بتا تجھے مال بھی عطا کیا تھا، میں نے ہی عطا کیا تھا، پھر میں نے ہی کہا تھا ان غریبوں کو زکوٰۃ دے، تو نے اپنی مال میں سے کتنی زکوٰۃ نکالی؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، تو والدین کو تکلیفیں دیتا رہا، میں نے تجھے کہا تھا سود نہیں کھانا، تو ساری زندگی سود کا کاروبار کرتا رہا، میں نے تجھے کہا تھا چغلی نہیں کھانی، غیبت نہیں کرنی، ساری زندگی گناہوں پہ گناہ کرتا رہا۔ اے میرے بھائی جب خدا نے پوچھ لیا تو بتا خدا بندے قدوس کو کیا جواب دے گا؟ اے میرے بھائی بتا کیا
یہ نیک بھائی اپنے اس گناہگار بھائی سے جب زندگی کے آخری لمحات ہیں اس سے پہلے کلام ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے اور سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ بتا خدا کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ ہمارے وقت آگے سے وہ گناہگار بھائی اس کا کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے میرے بھائی مجھے یہ تو بتا کہ اگر کل قیامت کے دن میرے خداوند قدوس نے میرا نامہ اعمال میری والدہ کے ہاتھ میں دے دیا اور میری والدہ کو کہا کہ آج یہ تیرا بیٹا ہے، اس کے جہنم اور جنت میں جانے کا فیصلہ تو ہی کر سکتی ہے، میرے بھائی بتا میری ماں مجھے جنت بھیجے گی یا جہنم میں بھیجے گی؟ اے میرے بھائی تو ہی بتا۔ اس کا وہ نیک بھائی جواب دیتا ہے کہ میرے بھائی ماں کب چاہتی ہے کہ بیٹا جہنم میں چلے، جہنم کا ایندھن بنے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے؟ میرے بھائی ماں کب چاہتی ہے؟ تو حوالے وقار اس کا وہ گناہگار بھائی جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بھائی اگر میری ماں مجھے جہنم کے اندر جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی نا، پھر غور سے سن لے میرا خالق جو ہے، میرا خداوند قدوس جو ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر میری ماں یہ نہیں چاہتی کہ میں جہنم کا ایندھن بنوں تو اے میرے بھائی پھر غور سے سن لے میرا خدا بھی کبھی نہیں چاہے گا کہ میں جہنم کا ایندھن بنتا ہوں، میرا خدا کبھی نہیں چاہے گا۔ احباب اس وقت یہ جملہ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب دنیا سے رخصت ہوا اس کا بھائی اس کا جنازہ پڑھاتا ہے، تجہیز و تکفین ہوتی ہے، قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب قبر کے اندر دفن کر چکا رات ہوتی ہے، اس کا وہ نیک بھائی رات کو خواب میں سوتا ہے۔ جب خواب میں سویا نا تو دیکھا وہ ساری زندگی جس کا بھائی کو گناہ میں ساری زندگی گزارتا رہا، رات کو بھی رب کی نافرمانی میں گزارا، دن کو بھی رب کی نافرمانی میں گزارا، کوئی نیک کام نہیں کیا۔ جب دیکھا نا اپنے اس گناہگار بھائی کو کہ جنت کے اندر اس کا بھائی ٹہل رہا ہے، جنت کے باغیچوں میں ٹہل رہا ہے، بڑا تعجب ہوا۔ کہتا ہے کہ میرے بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ ساری زندگی گناہوں میں گناہ کرتا رہا، آج خدا نے تجھے جنت میں بھیج دیا، بتا تو صحیح کس کا صلہ تجھے ملا ہے؟ یہ کس لیے جنت میں آج ٹہل رہا ہے؟ تو حوالے وقار اس کا بھائی پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے؟ اس کا بھائی کہتا ہے میرے بھائی تو جانتا تھا کہ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، ایسا عمل نہیں تھا جو رب کی بارگاہ میں پیش کرتا، خدا مجھے بخش دیتا، لیکن ہاں جو زندگی کی میری آخری سانسیں تھیں، جو میں آخری سانسیں گن رہا تھا، تو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، بتا خدا کو کیا جواب دے گا؟ تو میں نے تجھے کہا تھا کہ خدا ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اے میرے بھائی غور سے سن لے، خدا کی رحمت کے اوپر جو میرا یقین کامل تھا، اس یقین کامل کی وجہ سے خدا نے مجھے جنتی بنا دیا ہے۔ تو ہمارے وقت وہ کتنی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے، اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب اس خالق کا بندہ بیمار ہوتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے تو آپ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ کو یقیناً علم ہوگا، مجھے ٹائیفائڈ ہوا تو گھر والے والدین امی جان مجھے آم کھلاتی تھی، تو آم بڑا میٹھا پھلوں کا بادشاہ ہے، لیکن جب میں کھاتا تھا تو اس کا ذائقہ مجھے کڑوا محسوس ہوتا تھا، اس کے اندر مٹھاس نہیں تھی۔ حدیث مبارکہ ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے فرشتے، یہ میرا بندہ بیمار ہو گیا ہے، اس سے اس کی نیند بھی لے لے، اس سے اس کے منہ کا ذائقہ بھی لے لے، اور اس کی جو پیاس کی جو کیفیت ہے وہ بھی اس سے چھین لے، نیند بھی لے لے، اس سے سکون بھی لے لے، اور اس کے جو گناہ ہے نا، گناہ وہ بھی اس سے اتار لے۔
جب تک یہ بیمار ہے اس سے اتار لے، گناہوں کا بوجھ بھی اتار لے۔ اب آپ اس وقت حدیث مبارکہ میں ہے فرشتہ آتا ہے جب بندہ بیمار ہوتا ہے اس سے منہ کا ذائقہ لے لیتا ہے، اس سے اس کا آرام لے لیتا ہے، آرام اس سے لے لیتا ہے۔ اسی وجہ سے جو بیمار ہوتا ہے اسے میٹھی چیز بھی پیش کریں تو کھانے کو جی نہیں چاہتا، اس لیے ساری رات کراہتے ہوئے گزر جاتی ہے، درد کی وجہ سے کراہتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ لیکن یہ جو درد کے اندر جو کراہت ہوتی ہے، جب انسان کے اندر درد پیدا ہوتی ہے، یہ ہم تو اسے تکلیف محسوس کرتے ہیں نا، اللہ کے نیک بندے اسے بھی اللہ کی رحمت محسوس کرتے ہیں، اسے تکلیف محسوس نہیں کرتے۔ کیسے تکلیف نہیں محسوس کرتے؟ ایوب علیہ السلام ہیں، اللہ کے بڑے صابر نبی تھے، اللہ رب العزت نے جب بیماری عطا کی نا، بیماری عطا کی، ایک طویل عرصہ بیمار رہے، اتنا بیمار رہے کہ بیوی نے چھوڑ دیا، بچوں نے چھوڑ دیا، سارا مال ضائع ہو گیا۔ سارا مال ضائع ہونے کے بعد آپ کے اہل علاقہ جو تھے انہوں نے بھی آپ کو باہر شہر سے نکال دیا۔ جب شہر سے نکال دیا، حالت بیماری ہے، ایام بیماری کے ہیں، بیماری سب کو پتا ہے تکلیف میں ہوتی ہے، سب کہتے ہیں بیماروں کو یا اللہ شفا عطا فرما، دعا مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کے دستور نرالے ہیں۔ احباب وقات شہر سے باہر پڑے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ بات میں نے کی ہے تکلیف کے اندر بھی جو راحت ہوتی ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کو کیسے ہوتی ہے۔ یہ ایوب علیہ السلام جب تندرست ہو گئے، کسی نے سوال کر دیا کہ وہ 28 غالباً 19 سال آپ نے حالت بیماری میں گزارے ہیں، اتنا لمبا عرصہ بیماری میں کاٹا ہے، آج صحت یابی ہے، آج اللہ رب العزت نے صحت عطا کر دی۔ سوال یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام جو بیماری میں ایسا کاٹا تھا وہ بیماری درست تھی یا یہ حالت صحت جو ہے، اس صحت کے اندر لطف ہے، اس صحت کے اندر راحت ہے؟ تو ہمارے وقت جب سائل نے سوال کر دیا نا تو ایوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں، یہ سوال کرنے والے سوال آپ نے بڑا عجیب کر دیا ہے، یہ بچا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا نعمت ہے، ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی عطا ہے یہ تندرستی، لیکن جو مزہ بیماری میں تھا نا وہ تندرستی میں نہیں ہے، مزہ بیماری میں تھا وہ تندرستی میں نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ بیماری میں تو تکلیف ہوتی ہے، بیماری میں تو مصیبت ہوتی ہے، بیماری میں کیا مزہ تھا؟ تو حوالے وقار ایوب علیہ السلام جواب دیتے ہیں، یہ سوال کرنے والے بیماری میں جو مزہ تھا وہ تجھے بتاتا ہوں کہ جب میں بیمار تھا، حالت درد میں تھا، جب رات ہوتی تھی میرا درد انتہا کو پہنچتا تھا، درد کی ٹیسیں اٹھتی تھی، جب درد کی وجہ سے میں کراہتا تھا، جب درد کی وجہ سے میں چیختا تھا، جب درد کی وجہ سے چلاتا تھا، میرے آنکھ کے اندر جب درد اٹھتا تھا میں چلاتا تھا، جب درد انتہا کو پہنچتا تھا میں چیختا تھا، جب چیختا تھا تو درد دینے والے کی طرف سے آواز آتی تھی، میرا خالق پوچھتا تھا اے ایوب بتا میرا کیا حال ہے، جب میرا خدا پوچھتا تھا اس کے پوچھنے میں اتنی آسائش ہوتی تھی، اتنی محبت ہوتی تھی، اتنی لذت ہوتی تھی کہ اسی لذت میں میری ساری رات گزر جاتی تھی، مجھے درد کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ جب پھر طلوع ہوتا تھا پھر درد انتہا کو پہنچتا تھا، جب درد میں ٹیسیں اٹھتی تھی میں درد کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر میرے خالق کی طرف سے آواز آتی تھی، میرا خالق کہتا تھا اے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، جب میرا خدا مجھ سے پوچھتا تو سارا دن اسی لذت میں، اسی کیف میں، اسی محبت میں گزر جاتا تھا، مجھے درد کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ کہنے والے سے کہنے لگے اے سائل، اے سوال کرنے والے، تو
نے پوچھا ہے کہ بیماری کے اندر لذت کیا تھی؟ بیماری میں لذت وہی تھی کہ یار پوچھ لیتا تھا بتا یوں تیرا کیا حال ہے، اور جب سے صحت یابی آئی ہے، صحت کے ایام آئے ہیں، اللہ نے تندرستی دی ہے، اس کی نعمت تو بڑی ہے، پر وہ یار کا جو پوچھنا تھا کہ یوں بتا تیرا کیا حال ہے، حالت تندرستی میں اب یار کا وہ پوچھنا جاتا رہا، اب یار پوچھتا نہیں ہے کہ یوں بتا تیرا کیا حال ہے۔ تو احباب وقار میں بات کر رہا تھا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو خدا فرشتے کو بھیجتا ہے، اس سے منہ کا ذائقہ چھین لے، اس سے آرام چھین لے، اس سے سکون چھین لے، اس کے گناہ کی گٹھڑی بھی اتار کر رکھ دے، اور ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے جب وہ تندرست ہو جائے تو واپس دینے جائے تو فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ جا رہا ہوں، کیا کیا چیزیں واپس کر دوں؟ خدا کہتا ہے اے میرے فرشتے یہ میرا بندہ ہے، میں اس کا خالق ہوں، یہ میری مخلوق ہے، اسے منہ کا ذائقہ بھی واپس کر دے، منہ کا توجہ، اسے منہ کا ذائقہ بھی واپس کر دے، اسے سکون اور چین والی نیند بھی واپس کر دے۔ فرشتہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ ذائقہ بھی دے دیا، اس کا سکون بھی ایسے عطا کر دیا، باری تعالیٰ اس کی گناہوں کی گٹھڑی ہے جو باندھ کے سائڈ پہ رکھی ہے، باری تعالیٰ کیا وہ بھی اس کو واپس رکھ دے، گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈال دے۔ خدا کہتا ہے اے میرے فرشتے اب مجھے حیا آتی ہے کہ اس سے منہ کا ذائقہ تو لیا، اس سے آرام تو لیا، اس کے گناہ تو اس سے اتار دیے، اب جب اس کے صحت یاب ہو چکا ہے اس کا ذائقہ بھی واپس کر دیا، اس کا آرام بھی سے واپس کر دیا، اب مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے سے گناہوں کا بوجھ اتار کر پھر اس کے اوپر واپس رکھ دوں۔ اے میرے فرشتے اگر اس کا ذائقہ واپس کر دیا ہے، اس کا سکون واپس کر دیا ہے تو اس کے گناہوں کو واپس نہیں کرنا، اس کے سارے گناہوں کو میں اس کا خالق معاف کر رہا ہوں، میں اس کا خالق معاف کر رہا ہوں، اس کے سارے گناہ معاف کر رہا ہوں۔ تو احباب وقار کتنی محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے۔ میں نے بات کی جب مخلوق کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جانے والی ہے، مخلوق سے محبت خالق تک لے جانے والی ہے، اس دن سے روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ اور مخلوق صرف انسان نہیں ہے، مخلوق صرف احباب وقار حیوانات نہیں ہیں، مخلوق صرف چرند پرند نہیں ہیں، احباب وقار روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ رب العزت کی مخلوق ہے۔ اگر نیچے چلنے والا ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، ایک چھوٹی سی کیڑی ہے، وہ بھی خدا بند قدوس کی مخلوق ہے۔ اگر قدم رکھتے ہوئے نیچے کیڑی نظر آ جائے تو کوشش کیا کریں کہ قدم نہ رکھیں، کیوں کہ مخلوق کی محبت خالق تک لے جانے والی ہے۔ احباب وقار میں آج آپ کو ایک طریقہ دے کے جا رہا ہوں قلبی سکون کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، ایک دل کے سکون کے لیے۔ آج ہم بڑے مارے پھر رہے ہیں، کوئی عہدے کی طلب میں ہے، کوئی مال و دولت کی طلب میں ہے، کوئی دن رات محنت کر رہا ہے میرے پاس پیسہ آ جائے، کوئی اپنے یار کو طلب کرنے کے لیے دن رات مارا پھر رہا ہے، کس لیے کہ ہمیں سکون مل جائے۔ لیکن وہ چیزیں جب آتی ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ساری محنت رائے کہاں گئی ہے، ہم نے وہ محنت کام نہیں آئی جس کے لیے ہم نے محنت کی تھی۔ احباب وقار ایک طریقہ دے کر جا رہا ہوں، اس پر عمل کیجئے، پھر دیکھیے کہ سکون قلب میسر آتا ہے کہ نہیں، اپنے دل کو سکون ملتا ہے کہ نہیں۔ رات کو جب کھانا کھا چکو، کھانا کھانے کے بعد جو ٹکڑے بچ جائیں، جو ٹکڑے بچ جائیں ان کا کیا کیا کرو، ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنی چھت کے اوپر پھینک دو۔ چھوٹا سا ایک پیالہ لے لو، اس میں پانی رکھ دو، اور پھر جب دن کو پرندے آئیں وہ ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو کھانا شروع کر دیں، تم ان کو دیکھو، وہ پانی پیئیں، تم ان کو دیکھو۔ اگر اطمینان قلب میسر آئے، دل کو سکون ملے، تو پھر اس سے آگے بڑھنا، مخلوق کی خدمت کی طرف آ جانا، اس سے بڑھ کے مخلوق کی خدمت کی طرف آ جاؤ گے، پھر دیکھنا کہ اطمینان قلب کیا ملتا ہے۔ ایک فاحشہ عورت ہے، بدکارہ عورت ہے،
وہ خدا کی مخلوق سے، خالق کی مخلوق سے محبت کرتی ہے تو اللہ صلہ کیا دیتا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، وہ زانیہ ہے، بدکارہ ہے، فاحشہ ہے، کنویں کے پاس آتی ہے پانی پینے کے لیے، دیکھا ایک کتا ہے، چھوٹا سا کتا، وہ جو ہے زمین کو چاٹ رہا ہے، اسے پیاس لگی ہے، شدت کی انتہا کی پیاس لگی ہے، وہ اپنا دوپٹہ اتارتی ہے، اپنے جوتے کے ساتھ باندھ کے نیچے کنویں سے پانی نکالتی ہے، پانی نکال کے اس کتے کو پلاتی ہے، جو کتا نجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے، خالق کی اس مخلوق کو وہ پانی پلاتی ہے۔ خدا کہتا ہے آج تک تو فاحشہ تھی، آج تک تو بدکارہ تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آج تک تو بدکارہ تھی، زانیہ تھی، لیکن آج تو نے میری مخلوق سے محبت کی ہے، میری مخلوق پر